نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 87، 88 اور 89۔ سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی تورات دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسول بھیجے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف فا واو، یعنی کہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، پیچھے چلنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا ایک جگہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ نہ پیچھے پڑ اور نہ پیچھے پڑ جس کا تجھ کو علم نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑ۔ تو تقف کا مطلب ہے کہ پیچھے پڑ جانا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے پیچھے ان کے بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ عیسیٰ بن مریم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ساتھ میں عیسیٰ بن مریم فرمایا کہ مریم کا بیٹا، میرے مریم کے بیٹے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، البینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ۔ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، وہ شریعت لے کر، وہ احکام لے کر، وہ باتیں لے کر آیا جو اللہ کے حکم کے مطابق تھیں۔ وہ باتیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھیں۔ جن احکامات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ احکامات آئے تو انہوں نے نہیں مانا بلکہ تکبر کیا۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ کچھ انبیاء کو تو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا اور کچھ کو جھلا دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، امر و نہی کا کام کریں یا نہ کریں، ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں۔ آپ کی تبلیغ کا، آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، پردے میں ہیں، ہم کسی کی باتیں نہیں سننے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ تھی کہ ان کے دل اثر قبول کیوں نہیں کرتے تھے۔ اصل میں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت کی تھی۔ اسی وجہ سے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے، اور یہ جو یہود ہیں پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر جائیں گے، اس کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کریں گے، کفار سے مقابلہ کریں گے، جو مشرک ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پہلے یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب نبی آیا اور جب نبی کو کتاب دے دی گئی، اس کتاب میں
ان کی کتاب کی بھی تصدیق تھی، یعنی کہ قرآن دے دیا تھا، قرآن پاک میں تورات کی بھی تصدیق تھی۔ وہ نبی آیا، کتاب لے کر آیا، انہوں نے کیا کیا؟ سب علامات انہوں نے پہچان لیے، انہیں یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے، برحق نبی ہے، لیکن اس کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود انہوں نے نہ مانا، انکار کر دیا۔ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سب کچھ جاننے کے بعد بھی نبی کی اطاعت نہ کرنا، نبی کی بات نہ ماننا، نبی پر ایمان نہ لانا، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ چلنا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اس کتاب میں ان کی کتاب کی بھی تصدیق تھی، یعنی کہ قرآن دے دیا تھا، قرآن پاک میں تورات کی بھی تصدیق تھی۔ وہ نبی آیا، کتاب لے کر آیا، انہوں نے کیا کیا؟ سب علامات انہوں نے پہچان لیے، انہیں یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے، برحق نبی ہے، لیکن اس کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود انہوں نے نہ مانا، انکار کر دیا۔ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سب کچھ جاننے کے بعد بھی نبی کی اطاعت نہ کرنا، نبی کی بات نہ ماننا، نبی پر ایمان نہ لانا، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ چلنا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سرکشی، حسد، ضد، یہ ان میں بہت زیادہ تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ جو نبی آئے وہ بنی اسرائیل سے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بس اسی لیے انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ یقین تھا کہ جو نبی ہوگا، جو آخر الزمان نبی ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، ان کی قوم سے ہی ہوگا۔ تو اسی ضد کی وجہ سے بھی انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، حسد کرنے لگے، ضد کرنے لگے، سرکشی کے اوپر اتر آئے۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو کوئی کفر کرتا ہے، جو کوئی انکار کرتا ہے، آخری نبی کا انکار کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف، کھینچے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، یہ رسوائی کرنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، رسوائی والا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو اخیر ہو، جو ہماری زندگی کا آخری وقت ہو، اس وقت ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے دل پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، سبق ہے کہ تکبر کی وجہ سے انسان حق بات کو نہیں پہچان پاتا۔ جس انسان میں اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اپنے آپ کو سبھی کچھ سمجھتا ہے، تو وہ انسان حق بات کو نہیں پہچانتا۔ پہچانتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس سے انکاری ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے دلوں سے اس چیز کو نکالنا ہے، تکبر، غرور، اکڑ کو ہم نے نکالنا ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، ان میں اکڑ تھی، غرور تھا، تکبر تھا، اسی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل میں سے کیوں نہیں ہیں، حسد بھی تھا، جلس بھی تھی۔ تو یہ باتیں بھی ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں، حسد، جلس، اکڑ، غرور، تکبر، سبھی کچھ نکالنا ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے عطا کی، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسول، رسولوں کو، اور آتینا، ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں،
اور ایدناہ ہم نے مدد کی اس کی، اید مدد کی، نہ ہم نے ہو اس کی، بروح القدس پاک روح جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ افکلما کیا پس جب بھی جاءکم تمہارے پاس آیا رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس، تمہارے دل نہیں چاہتے تھے رسول کو، تمہارے دل یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی رسول ہو، استکبرتم تم سب نے تکبر کیا، ففریقاً تو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، ایک فریق کو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو۔ وقالوا اور ان سب نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ ان پر لعنت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پس بہت کم ہے، ما جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب ان کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقون تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وقانو اور وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ سب فتح مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر جن لوگوں نے کفروا سب نے کفر کیا، فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفو جسے ان سب نے پہچان لیا، کفروا بہ ان سب نے انکار کیا بھی اس کا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔